بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کی چربی کو پگھلانا ہے تو کچی ہری مرچ دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھاؤ۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تلی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پھاک لینے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کریں۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ چائے رات کو پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگے وہاں بکری پال لیا کریں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کو کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھا لیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہوں تو بیر کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ بیر کا استعمال زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن کو طاقت آتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ صبح شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ جن لوگوں کو ہمیشہ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا ہے وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی اور کچے پھل استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل اسبغول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ سر پر دانوں کا نکلنا آپ کا دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر سونے سے رات کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ آیت الکرسی پڑھو، بھولنے کی بیماری دور ہوگی۔
چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ سر کے بال اگر سامنے کی جانب سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے، اور دائیں اور بائیں سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور پیچھے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جائے۔ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ بچوں کو چائے ہرگز نہ دیں ورنہ چھوٹی عمر میں شوگر کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھا لی جائے گی؟ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے اور ہمیشہ دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہے تو ادرک پیسا ہوا آدھا چائے کا چمچ، گرین ٹی 1 چائے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ، پانی 1.5 کپ، کسی برتن میں پانی ڈال کر ادرک اور گرین ٹی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اس میں شہد ڈال کر مکس کر کے نیم گرم پی جائیں۔ صبح و شام پینے سے ہفتے میں آپ زبردست وزن میں کمی محسوس کریں گے اور سمارٹ ہوتے جائیں گے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا دیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسپغول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بد ہضمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کا پانی پینے سے فوری بد ہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے دماغ کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ ہر جمعے کو ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن ضرور صاف کریں۔ جمعے والے دن ناخن صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچ لیا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام بھی آ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا اور صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھیں۔ کسی کے گھر اپنی نظر کو قابو میں رکھیں۔
کسی مجلس میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ نمکین چیزوں کا باکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح و شام ایک شہد کا چمچ 6 دانے کالی مرچ ملا کر کھا لے۔ انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں میں کھانسی بھی ختم ہو جائے گی۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں پر سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ لے کر دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھوئیں۔ پاک کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ آنکھوں کی صحت کے لیے اچھی شے ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ٹانگوں میں جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ موچ آنے کی صورت میں برف کی مالش کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار بہت مفید چیز ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ سنگھاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ تازہ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے لکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اسے آپ ناک میں ڈال لیں۔ اس سے ناک کی بدبو بہت جلد دور ہو جائے گی۔ شوگر کے مریض لوگ جو کے آٹے کی روٹی سے یا جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ موٹی عورتوں کے لیے جو کا دلیا بھی فائدہ مند ہے۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کریں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔ زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو جائے تو متاثرہ جگہ پر کپڑوں والا صابن لگاؤ۔ اس سے آپ کو خارش میں بہت فرق پڑ جائے گا۔ بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہے تو ایلو ویرا کا گودا یا ایلو ویرا کا پانی پیاز کے رس میں ملا کر بالوں میں لگاؤ۔ چھوٹے بچے کو سردی لگ جائے یعنی سردی ہو جائے تو اسے انڈے کی زردی کھلاؤ۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو آنکھوں میں سرما اور شہد مکس کر کے لگاؤ۔ ناک سے پانی بہتا ہو تو اجوائن کی دھونی لو۔ اگر بال باریک اور کمزور ہیں تو لائف بوائے شیمپو میں ٹوتھ پیسٹ مکس کر کے بالوں میں لگاؤ۔ گڑ والی چائے پینے سے سردی کم لگتی ہے۔ گڑ والی چائے چینی والی چائے سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ یہ شوگر بھی ہونے نہیں دیتی۔ جو بچہ مٹی کھاتا ہو اسے نہار منہ دہی کی ملائی چٹایا کرو۔ بہت ہی جلد مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں آدھا لیموں نچوڑ دیں تو بھنڈی کی لیس ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ ابالتے وقت اگر اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈال دیں تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ دودھ ابالتے وقت اگر اس میں اسٹیل کا بڑا چمچ ڈال دیا جائے
تب دودھ ابل کے نیچے بھی نہیں گرتا۔ سردی میں مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگ کو گورا کرتا ہے۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر سردی کا بخار ہو تو ابلے ہوئے انڈے پر شہد لگا کر کھاؤ۔ نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا اور یہ قبض کشا بھی ہے۔ صبح کے وقت جھاڑو لگانے سے مسلز مضبوط رہتے ہیں اور گھر میں برکت اور رزق کی کشادگی رہتی ہے۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نہار منہ ایک مالٹا کھا لیا کرو۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو گیا ہے تو سوئیاں پکا کر ان کی بھاپ لینے سے ناک کھل جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں دانت کمزور ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ گھی والی روٹی کھانے سے روٹی جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ مچھلی پکانے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر نمک اور لیموں لگا کر رکھ دیں تو مچھلی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور مچھلی کو دھونے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ مچھلی آسانی سے دھل جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کو پتی کے بنا دودھ پلائے۔ پتی والا دودھ پلانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ چھوٹے بچے کا معدہ کمزور ہوتا ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ لال مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا ہے۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھانے سے کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ سردی کے موسم میں اگر کیلشیم کی کمی ہو تو سفید تل کھایا کرو۔ سفید تل کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تانبے کے لوٹے میں پانی پینے سے بال رک جاتے ہیں۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے رس میں گڑ کا ٹکڑا ڈال کر کھانے سے قد بڑھتا ہے۔ روٹی پر گھی لگا کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ جس شخص پر جادو ٹونا اثر کر جائے اس کے تکیے کے نیچے نمک رکھ دو۔ جادو کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ شوگر ہو بھی تو وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں وہ جلدی رو بھی دیتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ زیرہ نظام میں انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ روز نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔